بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. سامعین کرام، ہماری گفتگو لا الہ الا اللہ کی شرائط سے متعلق جاری تھی اور اب تک ہم لوگوں نے پانچ شرطوں کو جانا اور ان کی دلیلوں کو سنا. آئیے اب چھٹی شرط کی طرف بڑھیں. چھٹی شرط ہے لا الہ الا اللہ کے معتبر مقبول ہونے کے لیے الانقیاد المنافی للترک. الانقیاد المنافی للترک. انقیاد تابع داری اور فرما برداری، پیروی، ہم جو ترجمہ کریں اقتداء کرنا، پیروی کرنا اور تابع داری کرنا. ایسا انقیاد جو ترک کرنے کے منافی ہے، ترک کرنے کے خلاف ہے. یعنی ہم لا الہ الا اللہ کو جب قبول کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو گویا اس کی بنیاد پر جس ذات کو ہم اپنا الہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس کی عبودیت اور بندگی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا جو بھی حکم ہو اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کر دیں، اس کے دین و شریعت کو قبول کریں، اس کی پوری اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اسلام کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے جو پہلا جملہ کہا الاسلام الاستسلام للہ بالتوحید، کہ توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس کی تابع داری اور فرما برداری کو قبول کر لینا. تو ایک بندہ جب یہ گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ اپنے اوپر اس پابندی کو عائد کر رہا ہے کہ میں اب دنیا کی جو عبادات، جو طریقہ کار، اعمال اور سارے معاملات جو انجام دوں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، اس کے اصول قانون کے دائرے میں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، چاہے جو زندگی کا شعبہ ہو، تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی پیروی اور اس کی تابع داری اختیار کروں گا. انقیاد کا معنی بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہوا الاستسلام والطواعیہ والامتثال لامر اللہ، کہ اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، تابع داری کرنا اور اطاعت و فرما برداری کرنا اور اللہ کے حکم کی بجا آوری اختیار کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا. چنانچہ لا الہ الا اللہ اس بات کا معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک رہا ہے، اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں دے رہا ہے. نتیجے میں اس کی جو شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ جو اصول اور نظام زندگی ہے، اس کو اپنی زندگی کا عنوان بنائے گا، اصول اور ضابطہ بنائے گا اور اپنی طاقت و قوت اور علم کے مطابق اس سے سر منہ انحراف نہیں کرے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا. جب الہ ہمارا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی ہم گواہی دے رہے ہیں، تو اس گواہی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حکم دے رہا ہے ہم اسے قبول کر لیں، مان لیں، یعنی اس کے تابع دار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری، اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں. اسی لیے اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. سورہ زمر کی آیت نمبر 54 ہے کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے. یسلم، جب ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم، قرآن نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں.
میں رب العالمین کا تابع دار بنتا ہوں، میں رب العالمین کا مسلم بنتا ہوں۔ مسلم کا معنی یہی ہوا کہ شرک سے برات اختیار کریں اور توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دیں۔ تو کہا کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پابند بنا لے اپنے آپ کو، اس کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری کا خوگر بنا لے، ہاں کہ میں اب اللہ کی بات ہی مانوں گا، وہ محسن، اور وہ ہو بھی نیکوکار، احسان کرنے والا، ہاں احسان کرنے والا یعنی نیکی کرنے والا ہو۔ اب محسن احسان کئی شکل کا ہوتا ہے۔ ایک احسان تو وہ جو عبادت میں اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ احسان ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی یوں عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو فإن لم تکن تراہ، تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں ہو پا رہا ہے، یہ عقیدہ نہیں بن پا رہا ہے، تو فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اسی دونوں طرف کے دیکھنے کو، یا کم سے کم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی بندہ کبھی بھی، کوئی مخلوق اوجھل نہیں ہوتی، اسی کی بنیاد پر اسے مراقبے کا نام دیا۔ اہل تصوف نے اس کی ایک الگ سے حیثیت دے دی اور اس کے لیے بہت ساری اپنی بدعات اور خرافات والی عبادات بنا لی کہ اس طریقے سے مراقبہ کیا جائے۔ یہ مراقبہ ان عبادات میں کیا جائے گا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایجاد کر کے نہیں۔ چنانچہ محسن یہ احسان اللہ کے ساتھ ہوا، ایک احسان بندوں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے۔ اب مخلوق میں جو احسان ہوتا ہے وہ درجے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہاں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، متعین کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ہاں کہ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اور ذبح کرو جانوروں کو تو بھلائی کے ساتھ، چھری کو تیز کر لو اور جلدی سے ذبح کرو، یہ اس میں بھی احسان کو اختیار کیا جائے۔ خیر، تو احسان کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے، اس کی شریعت کا پابند بنا لے، اور یعنی اس معاملے میں جب لا الہ الا اللہ کہا بندے نے، تو اب وہ آزادی، جس کو صحیح لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے، عبادات، دین اور زندگی کے معاملات میں اب وہ آوارگی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ پابند ہو رہا ہے کہ توحید اور اس کے تقاضے، لا الہ الا اللہ کے جو بھی تقاضے ہیں، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ شہادت لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ نہیں مان رہا ہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند نہیں سمجھتا، تو اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ کہا فقد استمسک، جو ایسا ہو کہ وہ تابع دار بن جائے، مسلم بن جائے اللہ کا، ہاں، اور پھر وہ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑا یا دستہ تھام لیا، پکڑ لیا۔ العروۃ الوثقی کی تفسیر کی عام طور سے مفسرین نے، اور شیخ عبدالرزاق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اے بلا الہ الا اللہ، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کلمے پر گویا جم گیا۔ تو اس کلمے پر جمنے کے لیے آیت کریمہ ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم کو اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پابند بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کے کام کرتے رہنا ہے، احسان جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ جس نے یہ کیا، یہ انقیاد کی تشریح میں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منقاد بنایا جائے، انقیاد اختیار کیا جائے، یعنی اللہ کی تابع داری۔ تو اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کو تھام رہے ہیں۔ مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری جتنی کم ہوتی جائے گی، اس قدر اس کا لا الہ الا اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، اور جو نیکی اور اچھائیوں سے، احسان سے اپنا تعلق توڑ لے تو لا الہ الا اللہ سے اس نے تعلق توڑ لیا۔ اے بلا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹو،
انابت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن میں پلٹنے کے لیے بہت سارے تعبیرات آئی ہیں، رجوع، توبہ، انابت، اوب جس سے اواب بنا ہے، حضرت ابراہیم کے بارے کا انہ اواب۔ بعض علماء نے ان کے درمیان فرق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، ہاں، اس کے عذاب سے ڈر کر، یہ اقوال ہیں، اس میں بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ نصوص کی روشنی میں استنباط کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے عذاب سے، خوف سے، پکڑ سے، ڈر سے توبہ کرتا ہے تو وہ تائب ہے، یعنی اس کا پہلا درجہ ہے توبہ کرنے کا، یہ توبہ کا مطلب ہوا۔ اور کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے ثواب کی امید لے کر، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ انابت ہے، کہ انیبو الی ربکم کہا کہ انابت اختیار کرو، پلٹو۔ اور تیسرا درجہ جو اوب کا ہے، جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم کا اواب بعض انبیاء کو کہا گیا کہ وہ رجوع کرنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، خوب رجوع کرنے والے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو صرف اللہ کے حکم کی رعایت اور لحاظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے، توبہ کرے۔ یعنی توبہ تینوں جگہ ہے، لیکن ایک خوف کی وجہ سے ہے، دوسرا ثواب کی امید سے ہے، تیسرا اللہ کے حکم کی رعایت کی بنیاد پر صرف وہ اگر اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اواب ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ پہلا درجہ عام مومنین کا ہے، دوسرا درجہ اولیاء مقربین کا ہے، سارے مومنین اللہ کے اولیاء ہیں، جس کے اندر جتنا ایمان و تقوی ہے اس درجے کا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو اولیاء مقربین ہیں، ہاں، مقتصد اور مقرب دو قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، جو نیکیاں ہی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے ایمان پر ہیں، اعلیٰ درجے کے عمل صالح کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے انابت کا درجہ ہے۔ اور جو انبیاء کرام ہیں ان کے لیے اوابیت کا درجہ ہے، وہ اوبا کہلائے گا۔ خیر، یہ ایک ضمناً میں نے ایک لفظ کا معنی اور مفہوم بتانے کے لیے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹو، نیکی کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، ہاں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے جھک جاؤ، اس کی تابعداری اور اطاعت کو اختیار کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسے یہ عام بندوں سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا ہے، ہم نے جب ابراہیم سے کہا اسلم، ہاں، تو کہا اسلمت لرب العالمین۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور اپنے تمام بندوں سے کہی کہ اسلام لے آؤ۔ کیا مطلب ہے اسلام کا؟ کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی تابعداری، فرما برداری اختیار کر لو۔ تو مسلم وہ ہے، مومن وہ ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننے والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا معنی بھی یہاں سمجھا جا سکتا ہے کہ مختلف اہل ایمان اس عمل میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں الگ الگ درجات کے ہیں، عمل کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے۔ کسی کا عمل کم ہوتا ہے، عمل کے کم ہونے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم وینقص ویثبت الجہل، اور کہا وینقص العمل۔ قیامت کی نشانی ہے کہ بتائی کہ عمل کم ہو جائے گا۔ عمل کے کم ہونے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی نیکیاں ہی کم کرے، فرض پڑھ رہا ہے، سنن و نوافل کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات میں کمی کر رہا ہے، بخیلی کر رہا ہے، تو یہ عمل ہی کم ہوا۔ ذکر و اذکار میں کمی کر رہا ہے، تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے، یہ عمل ہی کم ہوا۔ کچھ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح نظر آتے ہیں کہ عمل بڑی محنت سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو 100 مرتبہ بتایا وہ 1000 مرتبہ کا وظیفہ بنا بیٹھے، اپنی طرف سے بڑی بڑی تعداد مقرر کی، اس کے فضائل بھی بنا لیے، بڑی محنت کر رہے ہیں بظاہر عبادات ریاضات میں، ہاں، دنیا کے علائق سے کٹ کر کٹیا میں بیٹھ گئے، درویشی اختیار کر لی، جو حقیقت میں عیسائیوں سے لی ہوئی رہبانیت اور ہندوؤں کا سنیاس اور جوگ جیسا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں، جب آپ غار حرا میں جا کے تحنث اختیار کرتے تھے، وہاں عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، تب آپ کو نبوت ملی۔ اہل تصوف کا یہ ایک استدلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے،
طریقت کے اور سلوک کے راستے پر اعلیٰ درجہ چاہتا ہے تو وہ اسی طریقے سے بندگان خدا اور دنیاوی علائق سے، دنیا کی چیزوں سے کٹ کے، یعنی ایک طریقے سے ترک دنیا کر کے، زہد کا معنی وہ ترک دنیا کہتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام کی باقاعدہ کتاب الزہد ہے، ان کے یہاں ترک دنیا زہد نہیں ہے، دنیا سے، دنیا کے حقوق، اپنے حقوق، اپنے بال بچوں کے حقوق اور دوسرے حقوق ادا کرتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینا، آخرت کے لیے محنت کرنا، یہ زہد ہے حقیقی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ترک دنیا، جو غیر اسلامی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے، اسلامی فکر میں دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو جو ہے ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، جسمانی ضروریات اور تقاضوں کو بھی، اسی لیے ہم دین فطرت کہتے ہیں اسلام کو۔ جسمانی تقاضوں کی بھی تکمیل ہے، روحانی تقاضوں کی بھی تکمیل ہے، یہاں نہ صرف جسم ہے نہ صرف روح۔ اور دنیا کے دیگر مذاہب میں آپ دیکھیے کہ جہاں روحانیت کے حصول کی بات آتی ہے، بدھ مت، جین مت، ہندو مت، عیسائی مذہب، نصرانیت، ان کو آپ دیکھیے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر روحانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو دنیا سے کٹنا ہوگا، دنیا کے حقوق سے الگ ہو جانا پڑے گا، غیر فطری بات۔ اور اس کے رد عمل میں جو جدید مادی افکار وجود میں آئے، ازم کی شکل میں، افکار کی شکل میں، فلاں ازم، کیپٹلزم، سوشلزم، ہاں، اور بہت سارے ازم ہیں، تو یہ پیٹ اور پیٹ سے نیچے کی ضروریات سے متعلق ہے، صرف مادے کی ضرورت انسان کو جانور کے مقام پہ لے آیا۔ بڑی پیاری بات علامہ ابن قیم کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو عقل دی، شہوت نہیں دی، اور جانوروں کو شہوت دی، عقل نہیں دی، انسان کو عقل بھی دی، شہوت بھی دی۔ اب جو شخص عقل و شعور کو اپنی بڑھاوا اور ترقی دیتا ہے وہ فرشتوں کی جماعت سے مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور جو شخص اپنے جسم کے مادوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی طرف ترجیح دیتا ہے وہ جانوروں اور حیوانات کی شکل و صورت یا ان کے مزاج اور ان کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو مشابہت دے رہا ہے یا اس جماعت سے جوڑ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے جو موجودہ جدید دور کے ترقی یافتہ دور کے مادی افکار و خیالات ہیں، اس پر مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں، نئی نسل کو اپنی طرف رجھاتی ہیں، دنیا کی چمک دمک دکھا کر، دنیا کی لذتوں کی طرف رغبت دلا کر، ہاں، کہ جسم و جان کی، کھانے پینے کی یہاں لذتیں ہیں، یہاں دھوم دھام ہے، رقص و سرود ہے، ہاں، اور چمک دمک ہے، گلیمر ہے، اور نہ جانے کیا کیا، اور لوگ اس سے خیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ جب جدید دور کے افکار اور عام طور سے لوگوں کا اس طرف رجحان ہے تو اس کو اختیار کر لیا۔ اب جب آپ مادے کی طرف گئے تو آپ نے روحانیت کو ترک کر دیا۔ لیکن اسلام اس نے سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے، حسنہ دے، اور آخرت کی بھی حسنہ سے نواز۔ یہاں صرف دنیا کے حصول کی تعلیم نہیں ہے، اور آخرت کے حصول کے چکر میں دنیا اور دنیا کے حقوق کو ترک کر دینے کی تعلیم نہیں ہے۔ بڑا بہترین امتزاج ہے۔ اگر اس پہلو سے بھی ہم غور کریں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا کہ دین اسلام واقعی مکمل اور انتہائی فطری فطرت کے ہر تقاضے کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اور ایک غیر مسلم اگر اس نقطے کو، اس بات کو، اس اسلام کی جامعیت کو سمجھ جائے تو وہ اسلام کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، مگر توفیق اللہ کے ہاتھ ہے، کیوں اس کے دل کی حالت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تو خیر بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تصوف نے یہ عبادت و ریاضت یا انقیاد والے معاملے میں ایک پہلو یہ نکالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے، تو میں اس استدلال کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ ذہن نشین رہے یہ بات، ان کا یہ استدلال کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ درجات کی بلندی چاہتے ہیں، روحانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی طرف عروج چاہتے ہیں، اپنے مقام و مرتبے کو بڑھانا، تو ایسی صورت میں آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی غار میں، کٹیا میں، یا دنیا سے کٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر کہیں الگ تھلگ رہنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگ جب رہتے ہیں تو وہ دوسروں کے اپنی ضروریات کے سلسلے میں دوسروں کے دستے نگر بن جاتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ کیا یہ عزت کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جاتے تھے وہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی بات تھی۔ آپ کے وہ اعمال کس حد تک ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ اگر بات کی شریعت نے ہم کو یہ بیان دیا ہوتا کہ بعد والوں کے لیے بھی وہ مشروع اور مسنون ہے تو ٹھیک تھا، لیکن کیا آپ نے اس کی تعلیم دی؟
اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، یعنی عقیدے کو، عبادات کو، معاملات کو، ان کو برسر حق مانا، ہدایت پر مانا۔ قرآن کے آیات دلیل ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ جو ہے قیامت تک کے لیے یہی حجت اور معیار ہے، جو اس پر رہے گا وہی نجات پانے والا گروہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے جو اہل حق ہیں، دلائل سے ثابت شدہ بات، ان میں سے کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بستی کو، شہر کو، گھر بار کو چھوڑ کر کہیں الگ تھلگ جا کے عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو لگایا ہو اور دنیا سے کٹ گئے ہوں، اہل تصوف کی طرح، راہبوں کی طرح، یا یہ کہتے ہوئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور غار حرا میں ہم نے جا کے جیسے وہ کیا تھا ہم بھی کریں گے۔ کوئی ایک مثال ایسی موجود ہے؟ پھر تیسرا سوال یہ ہے اہل تصوف سے کہ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، رفاعیہ، سہروردیہ، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان کے مشائخ اپنے اپنے عبادات کے طریقے، اصول، ضابطے اور بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں یہی عبادتیں کرتے تھے؟ حق کی لگاتے تھے، مراقبہ اسی طرح کرتے تھے جیسے یہ سلسلے والے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، ادعیہ، دعائیں وہاں کیا تھیں؟ تاریخ کی روشنی میں یا روایتوں نے ہم کو یہ بات بتائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے پھر تابعین اور ان سے ہوتا ہوا جیسے آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل نبوت کے پہلے بلکہ نبوت سے پہلے کا بھی مروی ہے، کیا آپ کی زندگی کے یہ معاملات عبادات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں؟ اور تیسرا جو سب سے زیادہ فیصلہ کن سوال اور اس کا جواب بن سکتا ہے اس اعتراض کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور جو دین کی تعلیم صبح سے لے کر سونے تک اور سونے کے بعد بیدار ہونے تک جو تعلیم دی ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، کب کس وقت کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، پیشاب پاخانے کے لیے جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کسی اگر مجروح شخص کو دیکھ لیا تو کیا دعا ہے، تیز ہوا چلے تو کیا دعا پڑھیں گے، کوئی نعمت مل جائے تو کیا دعا پڑھیں گے، اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، غم و ہم ہے تو کیا اذکار اختیار کیے جائیں اور قرآن کی تلاوت کی جائے، فلاں اور فلاں کام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ثابت شدہ ہیں، اگر کوئی بندہ اسے اختیار کرے گا تو کیا اسے اس کا موقع ملے گا کہ ان ایجاد کردہ دعاؤں کے لیے اسے فرصت ملے، جا کے کسی کٹیا میں بیٹھے اور اپنے مشائخ کی وہ تعلیمات لیوے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے؟ اگر میرا ایسا ماننا ہے، کہنا ہے اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سننوں، فرائض کو، حقوق کو جو آپ نے متعین کیے ہیں، پوری امت کو دیے ہیں، اگر ایک بندہ اپنے علم اور طاقت کے مطابق صرف اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو اسے بدعات کو پر عمل کرنے کی فرصت اور موقع ہی نہیں ملے گا، ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اور جو بدعت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں بتائی، ہم کو پیر صاحب نے بتا دی۔ تو پیر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے تھے، شریعت سے زیادہ باخبر تھے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے امام مدینہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا زبردست قول ہے جسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں دین تھا، آج بھی وہی دین ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اب کتنے بڑے بزرگ بھی ہم کو کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی کام بتائیں کہ ایسی عبادت کر لو، ایسا مراقبہ کر لو، اس طرح حق کی لگاؤ، اس طرح فلاں کی قبر کی طرف توجہ کرو، اگر یہ تو قرآن کی اور عقیدے کی مخالفت ہو جائے گی، شرک اور کفر کی بات ہو جائے گی۔ کوئی عبادت جس میں واقعی اللہ کی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء ائمہ کا متفقہ اصول ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، اس میں عقل سے، قیاس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوگی۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے، جو یہاں سے ثابت ہے اسی کو لیا جائے گا بس۔ اب کوئی کیسا بھی شخص کوئی عبادت کی شکل میں کوئی بات بتائے عمل صالح کے طور پر، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے، قرآن سے یا حدیث سے؟ عبادات میں، عقیدے میں جو چیز بیان کی گئی ہے صرف اسے مانا جائے گا، جو چیز نہیں ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ معاملات میں اور حلال و حرام کے معاملات میں، زندگی کے امور میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور عبادات میں ہر چیز کا کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، کرنا منع ہے سوائے اس کے جس کے کرنے کی اجازت اور حکم شریعت میں موجود ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اہل سنت کے ہاں میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اصولی طور پر اختلاف نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اصول کی دھجیاں بکھیری گئی ہے۔ جگہ جگہ قدم قدم پر لوگوں نے بدعات اختیار کی لی ہے، ہر مہینے کی، تہواروں کی، مخصوص ایام کی، مخصوص دنوں کی، اور روزمرہ کی دعاؤں اور اذکار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لوگوں نے اسے چھوڑا ہے، یا تو دوسری دعائیں لے لی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں رد و بدل کر دیا، کہیں اضافہ کیا، کہیں کمی کر دی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ایک شرط یہ ہے کہ مکمل اسلام، مکمل استسلام، اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ کے اور اس کی شریعت کے حوالے کر دینا، اس کے سامنے جھک جانا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ توحید ربوبیت کا یہ حصہ ہے کہ شریعت بنانا، قانون بنانا، حلال و حرام ٹھہرانا، یہ صرف رب کا اختیار ہے، ربوبیت میں سے شامل ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا تو نبی بھی اسے حرام نہیں کر سکتے، یہ سب مانتے ہیں اصولی طور پہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین، رجال دین، جن لوگوں سے لوگوں کی عقیدتیں بڑھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں لوگ ایسی بے احتیاطی کا شکار ہیں کہ ان کو اللہ کا یہ حق دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اچھی طرح لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا اور یہ شرط سمجھیں کہ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو یہ اقرار، یہ ہم کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ اب قانون اور شریعت صرف اللہ کی مانیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار، اپنے رب کی طرف پلٹو، اور أَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع دار بن جاؤ، اس کی شریعت کے پابند بن جاؤ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 54 ہے یہ، یعنی شیخ نے اس کی وضاحت کی، کیا مطلب ہے؟ انقادوا وامتثلوا، یعنی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی انقیاد، یعنی اس کی پیروی کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرو، وامتثلوا، اس کے حکم کو بجا لاؤ، پیروی کرو، حکم کو مان لو، بجا آوری کرو۔ فأهل لا الہ الا اللہ حقا من یستسلمون للہ انقیادا وطواعیتا وامتثالا لأوامرہ جل وعلا۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر آخری جملہ یہ کہتے ہیں، چنانچہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا حقیقت میں وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں، ماننے والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اور اس کے تمام اوامر کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے، بجا لاتے ہوئے۔ تو حقیقت میں اہل ایمان وہ ہوئے۔ اب جو اللہ کی شریعت کا جتنا زیادہ پابند ہے، گویا لا الہ الا اللہ اس کا اتنا مضبوط ہے۔ جو اللہ کی شریعت کے سلسلے میں جتنا عملی طور سے کوتاہ ہے، یہ عملی کوتاہی الگ ہے، اور اس کا انکار کر دینا، قبول نہ کرنا، اگلی شرط آ رہی ہے قبول کرنا، یہ الگ چیز ہوئی، وہ انکار ہو جائے گا اور کفر ہو جائے گا۔ تو ایک عملی کفر ہوتا ہے، ایک اعتقادی، وہ تفصیل آئے گی آگے، اور بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر کے فتوی بازی کرتے ہیں، اس کو کافر کہتے پھرتے ہیں۔ تو آدمی اگر مان رہا ہے شریعت کو لیکن عمل میں کوتاہی ہو رہا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے اپنے اصول ضابطے ہیں، وہ اپنے مقام پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ چھٹی شرط تھی کہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے احکامات کو ترک نہ کرے۔ اگر وہ ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی نہیں پکڑ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو وہ انقیاد اختیار نہیں کر رہا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ مشکوک اور مجروح ہو سکتا ہے۔ ساتویں شرط ہے القبول المنافی للرد، کہ قبول کرنا جو کہ رد کے منافی ہے، رد کے خلاف ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے قبول کرنا، اس کلمے کے بارے میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں، تو اس کلمے کو مان رہے ہیں، زبان سے قبول کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، وَلِمَا تَقْتَضِيهِ مِن تَوْحِيدِ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ، اور اللہ کی توحید کا جو تقاضا اس میں موجود ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں لا الہ الا اللہ میں، اس توحید کو بھی ہم قبول کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے دین کے خالص کرنے والی بات بھی قبول کر رہے ہیں کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ہر قسم کے شرک کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔
یہ قبولیت کا معنی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے شان میں کہا، ان کے بارے میں کہا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ سورہ صافات کی آیت ہے کہ ان کافر ان مشرکین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جب یہ کہا جاتا ہے یستکبرون، تو یہ استکبار کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے والے اس میں پڑھا کہ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کی تابع داری میں دے دینا۔ استسلام کا جو لفظ ہے استکبار اس کی ضد ہے۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کو جاننے کے بعد، سننے کے بعد اس پر اکڑ رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا ہے، رد کر رہا ہے، تو یہ استکبار ہے۔ اور لا الہ الا اللہ مان کر کہنے کے بعد کسی اور کو اللہ کا حق دے رہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس کا مطلب انکار کرنے والا، رد کرنے والا مستکبر ہے، اور اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ دوسرے کو ماننے والا مشرک ہے۔ معنی کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے دونوں میں بظاہر فرق ہے، لیکن ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے۔ اگرچہ ہر وہ شخص جو شرک اکبر کر رہا ہے یا مشرک ہے وہ کافر بھی بنتا ہے، اور ہر وہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں دے رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مشرک کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے۔ شرک اکبر کرنے والا، شرک ضد ہے توحید کی، ہاں، اور کفر ضد ہے ایمان کی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ آتا ہے، تو جب ایمان جو ہے وہ عمومی چیز ہے، ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں، اللہ پر ایمان پہلی بنیاد ہے، اب اللہ پر ایمان میں توحید شامل ہے، تو گویا توحید ایمان کا اصل الاصول اور ایک سب سے بڑا جز ہے، اور اس کی ضد شرک ہے۔ جب آپ نے شرک کیا تو آپ کی توحید بگڑ گئی، اور جب توحید بگڑ گئی تو ایمان سلامت نہیں رہا۔ یہ میں نے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ خود بخود کافر بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی اگر اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کر رہا ہے، یعنی اکڑ رہا ہے، تو وہ مستکبر ہے، اور اگر اللہ کے کلمے کو مان کر دوسروں کو بھی اس کا حق دے رہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کا قول ذکر کیا کہ ایک طرف تو وہ استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، یعنی انکار کر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے یہ ہیں کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، ان کو چھوڑ دینے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، دعوت کو دیوانہ پن کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ دیوانگی نہیں، فرزانگی اور انتہائی دانشوری کی بات تھی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عقل کی بات تھی نہیں جو نبی نے پیش کی، اور اللہ کے کلام کو شاعری کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ شاعری نہیں، کلام حق ہے، کلام ہدایت ہے، ہاں، جسے اختیار کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے، ہلاکت سے تحفظ ملتا ہے۔ تو اس کو رد کرنے کے لیے اس کو رد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ قبول کے منافی رد ہے، یہ مشرکین کی روش ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی بات کے آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں مانتا، اب اس کو تھوڑا سا مسلمانوں کے اس رویے پہ فٹ کریں، منطبق کریں، جو بہت سارے مسلمان مسلک کے نام پر، اپنے خاص مکتب فکر اور کسی سلسلے سے وابستہ ہونے کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہم نے سن لیا، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ کہتی ہے، لیکن ہم فلاں سلسلے سے وابستہ ہیں، ہم فلاں مسلک کے مقلد ہیں، ہمارے امام یا ہمارے شیخ اور مرشد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور ہم جب ان کی تابع داری میں ہیں تو ہم قال اللہ قال رسول کو نہیں جانتے۔ کتنی ڈھٹائی سے اصول کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس پر غور کیجیے، برا ماننے کی بجائے غور کیجیے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مقلد کے لیے اس کی دلیل امام کا قول ہے۔ اب آج بعض مرتبہ جب بحث و مناقشہ ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو بہت سارے اہل تقلید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ ادلہ اربع ہیں، یہ دلیلیں ہیں۔ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں اور مغالطہ دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے اہل تقلید کے لیے یہ چار چیزیں دلیل نہیں ہیں، یہ اہل تحقیق اور مجتہدین کے لیے ہے، اور اہل حدیث ان چاروں کو مانتے ہیں، ہر ایک کو اس کے مقام پر، ضابطے پر، ان کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ میں نے ایک کتابچہ لکھا تھا اہل حدیث کی فقہ
کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اب جب الٹا سیدھا کوئی مسئلہ ہو جو قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو اور اس کا رد کیا جائے تو اس کے رد کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ یہ فقہ کو نہیں مانتے، یہ قیاس کو نہیں مانتے، اجتہاد کو نہیں مانتے، تو یہ سراسر ہٹ دھرمی اور مغالطہ آرائی ہے۔ چنانچہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ جو لوگ اس کو آ جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے فلاں اور فلاں بزرگ جو ہیں وہ زیادہ پہنچے ہوئے تھے، زیادہ سمجھدار تھے، ٹھیک ہے، ایسا ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف پڑ گئی، اب اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ان کا عذر ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے رفع الملام اپنی کتاب میں 19-20 اسباب لکھے ہیں تقریباً، جس کی بنیاد پر ایک حق کا ماننے والا، قرآن و حدیث کا ماننے والا فتویٰ دینے میں، اجتہاد کرنے میں یا کسی مسئلے کے سلسلے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے، اور یہ ان کے یہ بطور عذر ہے۔ مجتہد سے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہ کی نہیں بلکہ اجر کی بات ہوگی، اس نے دین کے سمجھنے میں محنت کی، لیکن انہوں نے تو ثواب کیا، ان کی خطا کے باوجود انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا۔ اب اگر ہمارے سامنے ان کا قول آیا اور اس کے مقابل حدیث آئی اور یہ واضح ہو گیا کہ ان کا قول حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی ہم قول کو پکڑ رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، تو گویا ہم رد کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی بات کو۔ ایسی صورت میں ہمارے عقیدے پر حرف آ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ وہ علماء جو متبحر ہیں اہل تقلید میں بھی، اگر وہ کسی مسئلے کو اگر نہیں بھی مانتے ہیں، بعض لوگوں کے میں نے فتوے پڑھے کہ آمین رفع الیدین ہم مسلک سے تو نہیں کرتے اس پر عمل کہ ہمارا مسلک، لیکن کرنے والوں پر ہم برائی نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے، اس پر جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ کچھ لوگ ہیں علماء ربانیین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو سنت کے رد کرنے والے میں شامل ہوں گے جو کفر تک بات جا سکتی ہے۔ یہ بہت سارے احناف کے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں اور واقعی صحیح کہتے ہیں، تو یہ لحاظ کرنا چاہیے ہمارے ہاں۔ یہ شرائط لا الہ الا اللہ کو اگر بندہ سمجھ لے تو یہ مسلکی تشدد ختم ہو جائے، اور آدمی کو یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہیں نسبت رکھتے بھی ہیں تو یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات اگر ثابت ہو گئی ہے اور آپ نے اگر اس کو رد کیا مسلک کو ثابت کرنے کے چکر میں کہ میرا مسلک درست ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ حدیثوں کو رد کر رہے ہیں، تو یہ آپ پر ایک انتہائی سنگین قسم کے جرم کا انطباق ہو سکتا ہے، جو آپ اس آیت کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون شاعر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، دیوانہ، تو آپ بھی چاہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے منصب پر کسی اور کو بٹھا رہے ہیں کہ شریعت ہم آپ سے نہیں فلاں سے لیں گے، یہ مقام رسالت کے منافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے کے بھی خلاف ہے کہ آپ اللہ کی، اس کے رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی ساری جو ہے عقل و قیاس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کے حوالے کر دیں۔ جب کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے تو سر جھکا دیں، قبول کر لیں، عقل میں آئے کہ نہ آئے، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ کتنی دلیلیں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نماز پڑھا رہے ہیں جوتی کے ساتھ میں، حضرت جبرائیل نے دوران صلاۃ آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے نماز کے درمیان اپنی جوتی نکال کر ہٹا دی، پھینک دی۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو وجہ جاننے کے چکر میں نہیں پڑے کہ کیا وجہ تھی، کیوں آپ نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا تو ہم کو بھی کر لینا چاہیے، اور سب نے اپنی جوتیاں جو پہنے ہوئے تھے نکال دیا۔ سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا؟ آپ نے کیا تھا؟ تو آپ کی پیروی میں کہا میں نے تو اس وجہ سے کیا تھا کہ اس میں گندگی تھی، مجھے جبرائیل نے بتایا۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ ایسے کتنے معاملات، حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد لو کان الدین بالرأی، رائے کی بنیاد پر ہوتا تو لکانا اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو موزے کا نچلا حصہ، چمڑے کے موزے کو خف کہتے ہیں، نچلا حصہ مسح کے زیادہ لائق تھا اس کے اوپر کے حصے کے مقابلے میں۔ جب آدمی چلتا ہے تو نیچے میں مٹی دھول جو بھی لگتی ہے، گندگی وغیرہ،
تو دماغ سے اگر سوچے گا تو اسے لگے گا کہ جب موزے پر مسح کر رہے ہیں تو نیچے کر. یہی بات حضرت علی نے کہی کہ میری عقل اور رائے تو یہ کہتی ہے کہ نیچے مسح ہونا چاہیے، لیکن عقل پر دین کا انحصار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ مسح اوپر ہوگا. ہاں، ایسی بہت ساری روایتیں اور معاملات صحابہ سے ملیں گے. بس جو اللہ سے، ابو جہل نے بھی آ کر بولا اور اس کے ساتھیوں نے کہ ابو بکر صدیق کیا تم یہ بھی مانو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور پھر واپس آ گئے صبح ہونے سے پہلے، کیا مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ان سے بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کی مانی ہیں، اس کو بھی مانتا ہوں. تبھی سے کہا جاتا ہے کہ صدیق کہا جانے لگا. تو نبی نے کہا ہے، ہم کو ماننا ہے. دماغ میں نہیں آئے، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اعتراض کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا نہ پائیں. یہ اچھی طرح سے ہمارے نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی بات کی طرف سے بات آ رہی ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ایک شرط ہے کہ آپ قبول کریں، رد نہ کریں. فذکر من حالہم، یہ آیت نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں فذکر من حالہم انہم ابوا ان یقولوا، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یہ حالت بیان کی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے کہنے سے انکار کیا اور اس کلمے کو قبول کرنے سے انکار کیا جو کہ توحید، اللہ کی توحید اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے پر دلالت کرتی ہے. اب یہاں ایک جملے میں ایک سوال پیش کر کے اس کا جواب دوں کہ ابھی ہم نے ایک شرط پڑھی یہ قبول، اس سے پہلے پڑھی تھی انقیاد، اس سے پہلے ایک شرط پڑھی تھی سچائی. ان میں فرق کیا ہے؟ تو آسانی سے میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قبول ہے وہ قول کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے ہے کہ جب کہا جا رہا ہے تو وہ رد کر رہے ہیں. ان لتارک آلہتنا لشاعر مجنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. تو یہ زبان سے ہوا. انقیاد عمل سے ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے. اور جو ایک شرط پڑھی ہم نے کیا ہے کہ الصدق اور قبول یہ دل سے ہوتا ہے. ہاں، یہ قبولیت بھی دل اور زبان سے ہوتی ہے، یا صدق کو ہم کہیں کہ یہ دل سے ہوتی ہے. ہاں، اور قبولیت زبان سے ہوتی ہے، زبان کے بعد اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو یہ معمولی سا ان کے درمیان فرق ہے، یہ ایک ہی نہیں ہے. آخری شرط کو میں صرف اختصار کے ساتھ ذکر کروں. انہوں نے بھی صرف اس کو دلیلیں بیان کر دی ہیں اور خود شروع میں یہ بات کہی ہے کہ عام طور سے علماء عقیدہ نے لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں بیان کی ہیں جو ہم نے پڑھا، کہ علم جو جہالت کے منافی ہو، یقین جو شک کے منافی ہو، سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو، اخلاص جو شرک اور ریا کے منافی ہو، محبت جو کراہت اور نفرت کے منافی ہو، اسی طریقے سے انقیاد تابعداری جو ترک کے منافی ہو، اور قبول جو رد کے منافی ہو. اور یہ گویا 7 شرطیں ہوئی. اتنی شرطیں عام طور سے اہل علم نے بیان کی. بعض علماء نے اس میں 8ویں شرط کا اضافہ کیا اور کہا الکفر بما یعبد من دون اللہ، یہ 8ویں شرط ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا. جو لوگ 7 شرطوں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 8ویں شرط بھی دراصل ان 7 میں آ گئی. ہم جب کہتے ہیں کہ اخلاص اور محبت اور بغض والی بات جو کہی تو اس میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے لیے اخلاص ہے تو شرک نہیں چلے گا. اور جب اللہ کے لا الہ الا اللہ اور اہل لا الہ الا اللہ سے محبت ہوگی اور ان کے مخالفین سے نفرت ہوگی تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے الگ سے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرنا بھی لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے عروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑے اور دستے کو تھام لیا. اور مضبوط کڑے اور دستے کی تشریح اور تفسیر لوگوں نے کی لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ کہنے والا وہی ہوگا. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے ان سب کا انکار کرے، حرم مالہ و دمہ، تو اس کا مال اور جان دونوں حرام ہو گئے. اس کے جان اور مال حرام ہو گئے، محفوظ ہو گئے. اسی طریقے سے یہ بہت مشہور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی قید ہے جو کہ اس کے بغیر لا الہ الا اللہ اس کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتا. اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور
دوسرے معبودان سے بھی وابستگی رکھ رہا ہے، ان سے نفرت نہیں کرتا، بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، تو اس کا لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے ہم ان کا انکار کریں اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کریں، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے قول میں ہے اننی براء مما تعبدون، یقیناً میں اس جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بری اور لا تعلق ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جملہ بالکل اسی کی ترجمانی ہے جو کلمہ توحید جس کی ہم تشریح پڑھ رہے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہاں، فقد کانت، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ میں، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اچھا بہتر نمونہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کے ساتھیوں سے مراد انبیاء، تو ان کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، اذ قالوا لقومہم، جبکہ ان لوگوں نے اپنی قوموں سے کہا، یہ اشارہ قومہم، ان ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا، تو مطلب انبیاء نے اپنی قوم سے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون، کہ ہم تم سے اور ان لوگوں سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے بری اور لا تعلق ہے۔ یہ انبیاء کا شیوا، انبیاء کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اور ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم جب توحید کا کلمہ اختیار کریں تو اس پر بھی عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اور تم سے، دونوں سے ہم بیزار و لا تعلق ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تم سب کا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء، اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت و بغضاء، نفرت اور عداوت، دشمنی یہیں سے شروع ہو چکی کہ یہی ہمارے درمیان فرق کرنے والی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کو تم نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں، تم شرک کرتے ہو، ہم توحید کے قائل ہیں۔ یہ مشرک اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ہاں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ ہمارے درمیان اس وقت تک یہ فرق اور حد فاصل رہے گی، یہ دشمنی کی دیوار رہے گی جب تک کہ تم اللہ وحدہ پر اکیلے پر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ 8ویں شرط تھی، اور ان کے تفصیل جاننے کے بعد آپ ان امور پر جو بیان کیے گئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ہر مومن بندہ، جیسا کہ تمام اہل علم اور اہل عقیدہ علماء نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر، وہ کسی بھی درجے کا ہو، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں بن سکتا، نجات نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ان شرائط کو اور لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو جو کچھ بیان کیا گیا اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے۔ اگر ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو لا الہ الا اللہ کو مجروح کرنے والی چیزوں سے اور اس کو توڑ دینے والے جو نواقض کہلاتے ہیں، نواقض ایمان، نواقض اسلام، ان چیزوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے۔ اور جب ان کے تقاضوں کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ پروردگار ہمیں کامیاب ہونے والے لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی فرمائے، ایسا ہی کرے، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں ان ساری تفصیلات کو کی روشنی میں اسے اس طرح اختیار کرنے والے بن جائیں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتبار سے اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنے والا بنائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔